مسلمانوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تو وہ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ آج ہم ساری زندگی کسی کو سمجھاتے ہیں یہ چیز حرام ہے، اس کو مت کرو، یہ چیز حرام ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آج مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنت میں بھی شراب ملے گی کیا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، جنت میں شراب ملے گی، لیکن یہاں کے جیسے غلیظ نہیں ہوگی، یہاں کے جیسی گندی نہیں ہوگی، یہاں کے جیسے بدبودار نہیں ہوگی، یہاں کی جیسی نشے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ شراب بہت پیاری شراب ہوگی، میٹھی شراب ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور اس کے اندر خوشبو ہوگی، آدمی پیتا چلا جائے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ان لوگوں کو جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا حرمہا فی الآخرہ، اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں یعنی جنت میں جنتی شراب سے محروم کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جو شراب ہے، اس شراب کے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹے نقصان ہے۔ ایک تو انسان روپیہ پیسہ برباد کر لیتا ہے، دوسرے وقت برباد ہوتا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ آدمی کی صحت شراب کے پینے کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونگھنا، اس کا انجیکشن لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آج نشے کے جو عادی ہیں وہ صرف شراب ہی نہیں پیتے ہیں، بلکہ ان کے پاس نشے کی لت میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ نشے میں رہنے کے لیے انہوں نے الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں جیسے چرس ہے، گانجا ہے، افیم ہے، ہیروئن ہے، کچھ چیزیں اس میں پی جاتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر کھانے کی شکل میں اس کو کھایا جاتا ہے، گولیوں کی شکل میں، اور تیسرے نمبر پر اس کو کچھ لوگ سونگھتے ہیں، اس کی خوشبو لے کر کے نشہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجیکشن کے ذریعے سے جو ہے نشہ کرتے ہیں۔ یہ تمام شکلیں، ساری کی ساری شکلیں حرام ہیں، اور جس طرح شراب حرام ہے اسی طریقے سے جن چیزوں کے اندر نشہ آتا ہو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے نشے کے عادی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اور اپنا روپیہ پیسہ شراب اور نشے کی چیزوں کے پیچھے جو ہے خرچ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، اور معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، کچھ لوگ نشہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نشے کی عادت سے باز نہیں آتے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی دو چیزوں میں تباہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ تھوکنے والے ہیں تو کچھ لوگ پھونکنے والے ہیں، کچھ تھوکو ہیں تو کچھ پھونکو ہیں، کچھ لوگ تھوک کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، کچھ لوگ پھونک کر کے اپنی صحت جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو بیڑی سگریٹ کا مسئلہ ہے، تمباکو اور پان کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف گٹکے کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری نشے کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر نشہ پایا جاتا ہے۔ اب جو لوگ عادی ہوتے ہیں، چاہے وہ گٹکا کھا رہے ہوں، چاہے وہ پان کھا رہے ہوں، چاہے کسی بھی انداز سے نشہ کر رہے ہوں، یہ نشے کی وہ چیزیں ہیں، یہ ایسی لت ہے انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام طور پہ ایک چیز بالکل آسانی کے ساتھ کسی بھی دکان میں مل جاتی ہے، وہ ہے گٹکا، حالانکہ حکومت کے طرف سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیڑی سگریٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن انسان اسی نقصان دہ چیزوں کو ہی استعمال کر رہا ہے۔
جیسے آپ دیکھیں، میں ایک کیلکولیشن آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے اور میری بات کا برا نہ مانیں، بلکہ غور کریں اس بات پر کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آسانی سے کسی بھی دکان میں ملنے والی چیز ہے، کسی کرانی دکان میں راہ چلتے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، یا ریلوے اسٹیشنوں میں یا ٹرینوں کے اندر ڈبوں کے اندر لے کر کے وہ آ جائیں گے، کہیں بھی یہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اور اس کا نام دیا گیا ہے گٹکا۔ جانتے ہیں آپ گٹکا؟ اگر آپ اس کو انگریزی میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ GUTKHA، گٹکا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان انگریزی حروف کو کسی جگہ لکھیے، کسی کاغذ میں لکھیے، کسی بورڈ پر لکھیے، کہیں بھی لکھیے GUTKHA، یہ لکھنے کے بعد اس میں سے ٹی نکال دیجئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ گٹکا، اس میں سے ٹی نکال دیجئے، بچے گا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو بچے گا، یا آپ جو پڑھ رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہی چیز آپ کھا رہے ہیں۔ اچھا لگے گا آپ کو؟ ایک آدمی ڈیوٹی سے اپنے بچوں کو کوئی مٹھائی لے کر کے نہیں جاتا، فروٹ لے کر کے نہیں جاتا، لیکن اپنے جیب میں 5-10 گٹکے کے پاکٹ ضرور رکھتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فائدہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے کھا رہے ہیں۔ ارے وہی چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں، انہی پیسوں میں آپ اپنے بچوں کے لیے فروٹ کیوں نہیں لے کر آتے؟ اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں کیوں نہیں لے کر کے جاتے؟ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ان کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی کچھ لوگ جو گٹکا کھانے والے ہیں، بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں اور پان کھانے والے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے گٹکا کھانے والے، بیڑی سگریٹ پینے والی جب ہمارے بغل میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی بدبو آتی ہے، اللہ اکبر، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسی کسی نالے کا ڈھکن کھول دیا گیا، ایسی بدبو آنے لگتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس طرح کی بدبودار چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ آتا ہو وہ حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں، ان کو جہنمیوں کا لہو اور پیپ پلایا جائے گا، اور جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کے لیے وعدہ ہے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہوگا، اور آگے آپ نے فرمایا، او عصارۃ اہل النار، یا جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہوگا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، محترم ناظرین، سوچو اور غور کرو، شراب پینے والوں کے لیے جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اس لیے ان حرام چیزوں کے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں، ان لوگوں کو کل آخرت میں قیامت کے دن جہنم کے اندر جلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پینا پڑے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ دلیل المعجم الکبیر الطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا، فمن شربھا لم تقبل منہ صلاتہ 40 یوما، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا، اور اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ اکبر، سوچیں اور غور کریں، جاہلیت کی موت مرنا گویا کہ جہنم میں جانا، اپنے نیکیوں کو برباد کر لینا ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ کثرت شراب علامات قیامت میں سے ہے، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب خوب شراب پی جائے گی، پلائی جائے گی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 80، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، شراب خوب پی جائے گی اور زناکاری عام ہوگی۔ اور آج دودھ کی دکانیں کم، شراب کی دکانیں زیادہ ہیں، ہر جگہ شراب بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ مسجد میں کبھی نہیں آتے لیکن شراب کی دکانوں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے شراب پینا حرام ہے، اور شراب پینے کی وجہ سے شراب پینے والے کی جتنی نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حرام کام سے بچیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ہر حرام کام سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر حرام کام سے اور ہر نشے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔